اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. لم حرف جزم لنفی المضارع وقلبه ماضیا نحو قوله لم یلد ولم یولد وقول الکمیت الم ترانی من حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اروح واغدو خائفا اترقب وقد يرتفع الفعل المضارع بعدها كقوله لولا فوارث من نؤمن وأسرتهم يوم السليفة لم يوفون بالجار فقيل ضرورة وقال ابن مالک لغة. توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج لم کے بارے میں ہے. لم حرف جزم ہے، مضارع کی نفی کرتا ہے اور مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے. لم حرف جزم ہے، مضارع کی نفی کرتا ہے اور مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے. لم یلد ولم یولد جیسے. یا کمیت کا قول ہے الم ترانی من حب آل محمد اروح و اغدو. معنی کروں گا، کبھی کبھی لم کے بعد فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے بھائی، لم تو جزم دیتا ہے لیکن مغنی والا کہہ رہا ہے لم کے بعد کبھی کبھی فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، لم جزم نہیں دیتا، لم کے بعد فعل مضارع مرفوع ہی رہتا ہے. جیسا شاعر کا قول ہے، محل شاہد بتاتا ہوں، لم یوفون بالجار، لم یوفون، لم نے عمل نہیں کیا لہذا یوفون پڑھ رہے ہیں. اگر یہ عمل کرتا تو نون گر جاتی جزم کی وجہ سے. نون کر نہ گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لم نے یہاں عمل نہیں کیا ہے. لم ہے، لم کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت شیعی کی وجہ سے ہے. لم نے جو جزم نہیں دی نا، یہ ضرورتون یعنی ضرورت شعری ہے. ابن مالک نے کہا ہے کہ نہیں، ایک لغت ہے کہ لم کے بعد فعل مضارع کو مرفوع پڑھا گیا ہے. لم نے جزم نہیں دی، ایک لغت ہے، یہ بھی ایک لغت ہے، ابن مالک نے کہا ہے. آگا یہ لہیانی، آگا یہ لہیانی، نام اس کا علی ابن مبارک لہیانی، نحویین کوفہ ہے. آگا کسائی کا شاگرد ہے. آگا لہیانی، علی ابن مبارک لہیانی. انہوں نے کہا ہے کہ لم کے بعد بعض عرب نے مضارع کو نصب دی ہے، ینصب بہا، لم کے ذریعے نصب بھی دی گئی ہے. آغا لہیانی نے کہا ہے کہ مضارع کو لم کے بعد نصب بھی پڑھی گئی ہے. الم نشرحا، الم نشرحا، یہ دلیل دی ہے آغا لہیانی نے کہ دیکھو لم کے بعد جزم نہیں بلکہ نصب آئی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آغا یہاں تھوڑی سی اشتباہ ہو رہی ہے کہ یہ نشرحا جو تم کہہ رہے ہو نا، لم نے نصب دی ہے، نہیں بلکہ یہ نشرحا نشرحن تھا. نشرحا نشرحن تھا. وہ نون تاکید خفیفہ جو تھی پھر وہ ہو گئی حذف اور فتح پیچھے والا باقی رہا ہے تاکہ وہ اس نون تاکید خفیفہ پر دلالت کرے. فتح باقی رہا ہے، نون خفیفہ جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے. یہ جواب دیا گیا ہے آغا لہیانی کو.
لیکن یہ جو جواب دیا گیا ہے اور یہ جو توجیہ کی گئی ہے کہ نشرہا نشرہن تھا، نون تاکید خفیفہ گر گئی، فتح باقی رہی تاکہ دلالت کرے نون خفیفہ پر، اس توجیہ میں دو شاذ پائے جاتے ہیں، فی ھذا شذوذان، اس جواب میں یہ جو لہیانی کو جو جواب نہیں دیا نشرہن پڑھ کر، اس میں دو شذوذ ہیں۔ پہلا یہ ہے توکید المنفی باللم، فعل کی لم کے ذریعے تاکید کرنا، یہ پہلا شاذ ہے۔ اس جواب میں دو شاذ ہیں، پہلا لم کے ذریعے فعل کی تاکید کرنا، کیونکہ فعل مضارع جو ہے جب اس پر لم آئے گا تو وہ ماضی میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہرگز نون تاکید فعل ماضی پر ملحق نہیں ہوتی ہے، اس لیے شاذ ہے۔ توکید المنفی باللم، لم کے ذریعے منفی کی تاکید کرنا، یعنی فعل کی لم کے ذریعے سے کیا کرنا رجان؟ تاکید کرنا، یہ پہلا شاذ ہے، کیونکہ لم فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہرگز نون تاکید فعل ماضی پر ملحق نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا شاذ یہ ہے نون کا حذف کرنا بغیر وقف کے اور بغیر ساکنین کے، یہاں ساکن بھی نہیں ہے، وقف کے بغیر ساکنین کے بغیر جو ہے نون کا حذف کرنا، یہ دوسرا شاذ ہے۔ توجہ فرمائیے، کبھی کبھی لم اور لم کا جو مجزوم ہے اس کے درمیان ضرورت شعری کے تحت ظرف کا فاصلہ بھی ہو گیا ہے۔ لم اور لم کے مجزوم میں فی ضرورت کے تحت ظرف کا فاصلہ ہوا ہے، لم اور لم کے مجزوم میں ظرف کا فاصلہ ہوا ہے، جیسا کہ توجہ فرمائیے، فَذَاكَ وَلَمْ اِذَا نَحْنُ امْتَرَيْنَا تَكُنْ فِي النَّاسِ يُدْرِكُكَ الْمِرَاءُ۔ توجہ فرما رہے ہو، لم اور لم کا جو مجزوم ہے تکن، اس کے درمیان اذا نحن امترینا جو ظرف ہے اس کا فاصلہ آیا ہے، اور کبھی کبھی لم کے بعد اسم ہوتا ہے اور وہ اسم فعل معذوف کا معمول ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لم کے بعد اسم واقع ہوا ہے جو فعل معذوف کا معمول ہے، جس کی بعد والا فعل کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے۔ مثال پڑھ لیتے ہیں، ظُنِنْتُ فَقِيرًا ذَا غِنَىٰ ثُمَّ نِلْتُهُ فَلَمْ ذَا رَجَاءٍ أَلْقَاهُ غَيْرَ وَاهِبٍ۔ محل شاہد یہ ہے، لم کے بعد اسم آیا ہے ذا رجاءٍ، یہ ذا رجاءٍ معمول ہے فعل معذوف کا، جس کا بعد والا القا کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بات میری کلیئر ہوئی؟ فلم ذا رجا جو ہے یہ کیا ہے رجان؟ معمول ہے، فعل معذوف کا معمول ہے۔ ٹھیک ہے، جس فعل کی القا بعد والا کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے۔ فلم الکے ذا رجا، الکا ال کے پیچھے تھا جو کہ حذف ہو گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے آج بحث ہماری کس میں تھی میرے عزیزو؟ توجہ فرمائیے، آج بحث ہم نے اپنے بھائیوں کی جو خدمت میں عرض کی ہے وہ لم کے بارے میں ہے۔ عرض کیا ہے کہ لم حرف جزم ہے، مضارع کی نفی کرتا ہے اور مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر عرض کیا ہے کہ کبھی کبھی فعل مضارع لم کے بعد مرفوع پڑھا گیا ہے، کبھی کبھی لم کے بعد فعل مضارع کیا ہے؟ مرفوع بھی آیا ہے، لم نے جزم نہیں دی ہے۔ وہ مثال دی تھی لم یوفونا۔ پھر اس کا یہ جواب دیا گیا کہ بھائی یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہوا ہے، لم نے جزم نہیں دی، مضارع مرفوع ہے۔ ابن مالک نے کہا ایک لغت پائی جاتی ہے،
آغا لہیانی نے کہا کہ لم نے مضارع کو نصب بھی دی ہے. آغا لہیانی علم نشرحا، بھائی یہ عجیب ہو گیا، لام تو جازمہ میں سے تھا، لہیانی کہتا ہے لام نصب دیتا ہے. تو اس کو جواب یہ دیا گیا ہے، آغا لہیانی کو جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ نشرحا اصل میں تھا نشرحن. توجہ فرمائی، آگے تھی نون تاکید خفیفہ، وہ حذف ہو گئی ہے، پیچھے والا فتح باقی رہا ہے. آیا یہ جواب ٹھیک ہے جو آغا لہیانی کو دیا گیا ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس جواب کے اندر دو شاذ پائے جاتے ہیں، شذوذان. اس میں دو شذوذان ہیں، دو شاذ چیزیں ہیں. پہلی توکید المنفی باللم، لم کے ذریعے منفی کی تاکید کرنا، لم کے ذریعے منفی کی تاکید، تاکید فعل لم کے ذریعے سے، یہ پہلا شاذ ہے. کیوں فعل کی تاکید لم کے ذریعے کیوں شاذ ہے؟ کیونکہ توجہ کرنا، لم فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نون تاکید فعل ماضی کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا شاذ یہ ہے کہ نون حذف ہے بغیر وقف اور بغیر کسی ساکن کے ہوتے ہوئے نون حذف ہوئی ہے، یہ دوسرا شاذ ہے. اور پھر عرض کیا ہے کہ کبھی کبھی لم اور فعل جو مجزوم ہے اس کے درمیان ظرف کا فاصلہ ہوا ہے، اور کبھی لم کے بعد اسم آیا ہے اور وہ اسم فعل معذوف کا معمول ہے، اس فعل معذوف کی بعد والا فعل تفسیر کر رہا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. لم حرف جزم لنفی المضارع وقلبہ ماضیا، لم حرف جزم ہے لنفی المضارع، مضارع کی نفی کے لیے، وقلبہ ماضیا اور مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے. نحو قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لم یلد ولم یولد، آیا تاخیر، آیا جب کہتے ہیں تو مطلب ہے تاخیر آیا. وقول الکمیت، کمیت کا قول ہے الم ترانی من حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اروح واغدو خائفا اترکبو. یہاں توجہ فرما رہے ہو، لم جزم دے رہا ہے، لم ترانی، یہ ترانی اصل میں تھا ترانی، ترانی کیا تھا؟ ترانی. اور لم نے کیا کیا ہے؟ ماضی میں تبدیل کر دیا ہے. الم ترانی من حب آل محمد، کیا آپ نے مجھے حب آل محمد میں نہیں دیکھا؟ اروح و اغدو، کہ میں صبح و شام اس میں گزار رہا ہوں، خائفاً، در حالانکہ خائف ہوں، اترکبو، حوادث کی انتظار میں ہوں. الم ترانی من حب آل محمد، کی آپ نے مجھے حب آل محمد میں نہیں دیکھا؟ اروح و اغدو، جس میں صبح و شام گزار رہا ہوں، خائفاً، در حالانکہ خوف میں ہوں، اترکبو، میں حوادث کی انتظار میں ہوں. وقد یرتفع الفعل المضارع بعدہا، کبھی کبھی فعل مضارع کو رفع دی جاتی ہے بعدہا، لم کے بعد، لم کے بعد کبھی کبھی فعل مضارع کو رفع دی جاتی ہے. کقولہ، جیسے شاعر کا قول ہے لولا فوارس من نؤمن واسرتهم یوم السلیفا لم یوفون بالجار. میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں، لم یوفونا ہے، لم کے بعد مضارع مرفوع ہے، لم نے جزم نہیں دی. دلیل یہ ہے کہ نون نہیں گری ہے، لم جزم دیتا تو نون گر جاتی. مانا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. توجہ فرمائیے. لولا کیا ہے جی؟ شرطیہ ہے. فوارس
جمع فارس کی، یہ ہے مبتدا، خبر موجودن ہے جو کہ معذوف ہے، من نعمن متعلق ہے، شبہ فعل کے عموم کے صفت ہے، فوارس کی من نعمن صفت ہے، و اسرہ تو ہم یہ عطف ہے فوارس پر، و یوم السلیفہ متعلق ہے موجودن کے، اور سلیفہ تصغیر سلفہ ہے، سلیفہ تصغیر سلفہ ہے، لم یوفونا جواب لولا ہے، لم یوفونا جواب لولا ہے، بالجار متعلق ہے یوفونا کے ہے، معنی کر لیتے ہیں، لولا فوارس من نعم و اسرتہم، اگر گھوڑے سوار قبیلہ نعم اور اس کا خاندان نہ ہوتے، یوم السلیفہ، ٹھیک ہے، جنگ سلیفہ میں نہ ہوتے، لم یوفون بالجار، تو وہ ہمسائے پر وفادار نہیں تھے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، لولا فوارس من نعم، اگر گھوڑے قبیلہ نعم کے، و اسرتہم اور اس کا خاندان جنگ سلیفہ میں نہ ہوتے، لم یوفون بالجار تو وہ ہمسائے پر وفادار نہیں تھے۔ تو اب یہاں کیا جواب دیں؟ لم یوفون میں لم نے جزم نہیں دی، مضارع مرفوع ہے، فقیل ضرورتن، فقیلہ کہا گیا ہے کہ یہ ضرورت شعری ہے، ضرورتن یعنی ضرورت شعری ہے، وقال ابن مالک لغتن، ابن مالک نے کہا ہے کہ یہ ایک لغت ہے، ایک لغت کی بنا پر لم کے بعد مضارع مرفوع ہوتا ہے، یہ ایک لغت ہے، قال ابن مالک لغتن۔ وَزَّعَمَ اللِّحْيَانِي أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ يَنْصِبُ بِهَا، لحیانی نے گمان کیا ہے کہ بعض عرب لم کے ذریعے نسب دیتے ہیں۔ لحیانی نام کیا ہے؟ علی ابن مبارک لحیانی، نحوین کوفہ، شاگردان کسائی، یہ کہتا ہے کیا؟ ان بعض العرب ینسب بها، بعض عرب لم کے ذریعے نسب دیتے ہیں، کا قرات بعضہم، جیسا کہ بعض کی قرات ہے، علم نشرہا، دیکھو نشرہا پڑھا ہے، لم نے مضارع کو نسب دی ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، وَخَرَّجَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ نَشْرَهن، خرج یعنی حمل کیا گیا ہے کہ یہ اصل نشرہن ہے، ثم حذفت نون التوکید الخفیفہ، پھر نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ حذف کی گئی ہے، وَبَقِيَتِ الْفَتْحَةُ دَلِيلًا عَلَيْهَا، فتح باقی ہے دلیلاً علیہا، اور وہ دلیل ہے نون تاکید خفیفہ پر دلیل ہے، وباقیت الفتح، تو فتح باقی ہے دلیلاً علیہا، وہ اس نون تاکید پہ دلیل ہے۔ وفی ھذا شذوذان، مصنف سے کہتے ہیں یہاں سے فی ھذا میں کہ آیا یہ تعویل صحیح ہے یا علیل ہے؟ فی ھذا شذوذان میں مصنف سے پوچھتے ہیں کہ آغا مصنف یہ تعویل، یہ توجیہ صحیح ہے یا علیل؟ مصنف فرماتے ہیں علیل ہے، یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے۔ وفی ھذا شذوذان، اس توجیہ میں دو شاذ ہیں، توکید المنفی باللم، پہلی وجہ اول شذوذ کی توکید المنفی باللم، شاذ اول کیا ہے؟ لم کے ذریعے منفی کی تاکید، توکید المنفی باللم، لم کے ذریعے منفی کی تاکید، یعنی تاکید فعل لم کے ذریعے، تاکید فعل لم کے ذریعے، چونکہ عرض کیا ہے لم فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہرگز نون تاکید فعل ماضی پر ملحق نہیں ہوتی ہے، اس طرح۔ دوسرا شاذ، وَحَذْفُ النُّونِ لِغَيْرِ وَقْفٍ وَلَا سَاكِنَيْنِ، حذف نون تاکید
بغیر وقف کے ولا ساکنین، ٹھیک ہے، یا بغیر التقاء ساکنین کے، حذف النون لغیر وقف، نون کا حذف کرنا بغیر وقف کے، ولا ساکنین اور بغیر التقاء ساکنین کے، یہ دوسرا شاذ ہے۔ وقد تفصل من مجزومها فی الضرورت بالظرف، کبھی کبھی فاصلہ ہو جاتا ہے ظرف کا، من مجزومها، لم کے مجزوم میں ظرف کا کبھی کبھی فاصلہ ہو جاتا ہے، فی الضرورت، ضرورت میں، کا قول ہی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے۔ دوبارہ پڑھوں یہ بات، وقد تفصل من مجزومها فی الضرورت بالظرف، قد تفصل بالظرف، کبھی کبھی لم اور فعل، یعنی لم اور لم کے مجزوم میں ظرف کا فصل ہو جاتا ہے، فی ضرورت، ضرورت کے تحت، کا قول ہی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے۔ فذاک ولم اذا نحن امترینا تکن فی الناس یدرک کل مراؤ، محل شاہد دیکھو، لم کا مجزوم تکن، اس کے درمیان فاصلہ اذا نحن امترینا، ظرف کا فاصلہ لم اور مجزوم کے درمیان آیا ہے۔ توجہ فرمائیے، ذاکا کو بنا لو مبتدا، خبر اس کی حاصل معذوف ہے، اذا متعلق ہے یدرکو کا کے، ٹھیک ہے، نحن فاعل فعل معذوف کے، امترینا اس کی تفسیر کر رہا ہے، یدرکو کا خبر ہے تکون کی، والمرا فاعل ہے یدرکو کا تکون کا اسم جو ہے وہ مخاطب مفرد مذکر ہے جو کہ مستتر ہے۔ فذاک ولم اذا نحن امترینا تکن فی الناس یدرک کل مراؤ، فذاک پس، ولم اذ نحن امترینا جب ہم نے تردید کی ہے تو تو لوگوں کے درمیان نہ ہو، لوگوں کے درمیان نہ ہو، اس طرح کہ یدرکو کل مراؤ، جدال آپ تک پہنچے۔ فذاک پس، ولم اذ نحن امترینا جب ہم نے تردید کی ہے، لم تکن فی الناس تو لوگوں کے درمیان نہ ہو، یدرکو کل مراؤ کہ جدال آپ کو درک کرے۔ وقد یلیہ الاسم معمولا لفعل معذوف یفسر ما بعدہ، کبھی کبھی لم کے بعد اسم آتا ہے معمولا لفعل معذوف، جو فعل معذوف کا معمول ہے، یفسر ما بعدہ اس فعل معذوف کی تفسیر کرتا ہے، ما بعدہ جو اس کے بعد ہے، کا قول ہی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، ظننت فقیرا ذا غنا ثم نلت فلم ذا رجا القا غیر واہب۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، وقد یلیہا الاسم معمولا لفعل معذوف یفسرہ ما بعدہ، کبھی کبھی لم کے بعد اسم واقع ہوتا ہے معمولا لفعل معذوف، جو معمول ہوتا ہے فعل معذوف کا، یفسرہ ما بعدہ اس فعل معذوف کی تفسیر کرتا ہے، ما بعدہ اس کے بعد والا، کا قول ہی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، ظننت فقیرا ذا غنا ثم نلت فلم ذا رجا القا غیر واہب۔ توجہ فرماؤ، یہاں ظنہ جو ہے، ظنہ یہ افعال قلوب میں سے ہے اور یہ ہے مجہول، ظننتو، فقیرن جو ہے یہ حال ہے نائب فاعل سے، نائب فاعل ظننتو کا جو نائب فاعل ہے فقیرن، اس کا کیا بن رہا ہے؟ حال۔ ذا غنا، ذا غنا بنے گا اس کا مفعول دوسرا،
دوسرا اس کا بن جائے گا مفعول، ثم عاطفہ ہے، جملہ نلتہ عطف ہو رہا ہے اسی پچھلے پہ، غیر واہب جو ہے یہ حال ہے کس کا، ضمیر فاعلی جو الکا ہے نا اس کا یہ ہے حال۔ دوبارہ عرض کر دوں، ظننت فقیرا ذا غنا ثم نلتہ فلم ذا رجع نلقا غیر واہب، عرض کی ہے یہ ظننت افعال قلوب ہے، مجہول ہے، فقیرن حال ہے نائب فاعل کا، ذا غنا مفعول اس کا دوسرا ہے، ثم عاطفہ ہے، نلتہ عطف ہو رہا ہے پیچھے، غیر واہب حال ہے ضمیر فعلی الکا کے لیے۔ توجہ فرماؤ، ظننت فقیرا ذا غنا، مجھے غنی گمان کیا گیا در حالانکہ میں فقیر تھا۔ ظننت فقیرا ذا غنا، مجھے غنی خیال کیا گیا، مجھے غنی گمان کیا گیا، مجھے امیر گمان کیا گیا در حالانکہ میں فقیر تھا۔ ثم نلت، پھر میں غنی ہوا، ثم نلت پھر میں غنی ہوا۔ فلم ذا رجا الکا غیر واہب، تو میں نے امید والے کو جو ہے ملاقات نہیں کی، میں نے صاحب امید سے ملاقات نہیں کی، غیر واہب کہ در حالانکہ اسے کیا ہوں، غیر واہب بخشنے والا نہ ہوں۔ ظننت فقیرا ذا غنا ثم نلتہ، مجھے غنی خیال کیا گیا در حالانکہ فقیر تھا، ثم نلتہ پھر میں غنی ہوا۔ فلم ذا رجا، یعنی فلم الک ذا رجا، پھر صاحب امید سے ملاقات نہ ہوئی، غیر واہب در حالانکہ بخشنے والا نہ ہوں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔